العالمين إله الأولين والآخرين والصلاة والسلام على سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، معاشرے میں جو ایک مصیبت بہت تیزی کے ساتھ پھیلی ہوئی ہے، اسی پر کچھ توجہ دلانا مقصود ہے. جب بھی اللہ کی توفیق سے اللہ کے بندے کوئی دین کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے کرنے والے کی اصلاح مقصود ہوتی ہے، اور اللہ کرے کہ اللہ اپنے ساتھ ہمارے بھائیوں کو بھی فائدہ پہنچا دے. حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جب میں اپنے اندر کوئی عیب دیکھتا ہوں تو بیان میں اس کو واضح کر دیتا ہوں. تو یہ عیب بہت عام ہے، میں بھی اس میں مبتلا ہوں. امت کے بہت سارے افراد، مرد ہو، عورت ہو، عوام ہو، خواص ہو، دیندار ہو، غیر دیندار ہو، اس میں مبتلا ہے. غیبت، جس سے شاید ہی ہمارا کوئی فرد، شاید ہی ہماری کوئی مجلس غیبت سے پاک رہتی ہو. حالانکہ قرآن و سنت میں بہت سخت وعید اس سلسلے میں بیان فرمائی گئی ہے. روایتوں میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو عورتوں نے روزہ رکھا. روزہ رکھنے کے بعد وہ آپس میں بات چیت میں مشغول ہوئی اور ضروری بات کرتے کرتے درمیان میں غیبت میں مبتلا ہو گئی اور روزے کی حالت میں غیبت کرنے لگی. تھوڑی دیر کے بعد حال یہ ہوا کہ ان کو انتہائی سخت بھوک لگی، اور اتنی بھوک لگی کہ وہ ہلاک ہو اور مرنے کے قریب ہو گئی. ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ واقعہ عرض کیا کہ اللہ کے رسول، دو عورتوں نے روزہ رکھا اور وہ بالکل مرنے کے قریب ہے. ممکن ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے بتلا دیا گیا ہو. آپ نے ارشاد فرمایا ان دونوں عورتوں کو بلایا جائے. چنانچہ دونوں عورتوں کو بلوایا. جو وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ نے کہا ایک بڑا پیالہ لایا جائے. چنانچہ بڑا پیالہ لایا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ایک عورت کو کہ اس میں قے کرو. وہ عورت قے کرنے لگی. ظاہری چیز ہے، آدمی روزہ رکھتا ہے، کافی وقت گزر جاتا ہے، کھانا پینا ہضم ہو جاتا ہے، تھوک نکلتا ہے، باقی قے کے امکان کم ہوتے ہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو وہ قے کرنے لگی، یہاں تک کہ کافی قے ہوئی. اس قے میں خون بھی ہوئی، پیپ بھی ہوئی اور گوشت کے ٹکڑے بھی نکلے. جب ایک عورت جس سے فارغ ہو گئی تو آپ نے دوسری عورت سے فرمایا کہ قے کرو. بھائی صاحب آگے آ جاؤ، آگے آ جاؤ، بند کر دو اس کو، آگے آ جاؤ. ماشاء اللہ، اللہ جزائے خیر دے. ادھر آ جاؤ. جب دوسری عورت سے کہا تو وہ بھی قے کرنے لگی، یہاں تک کہ دونوں کی قے سے پہلا پیالہ بھر گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں عورتوں نے حلال رزق سے سحری کر کے روزہ کیا، روزہ رکھا، اور اس کے بعد روزہ جب شروع کیا
تو جو حلال چیزیں جس کے کھانے پینے سے حق تعالی شانہ نے روکا تھا اس سے رک گئی، لیکن آپس میں بات چیت کرنے لگی اور بات چیت کے دوران غیبت میں مبتلا ہوئی۔ اس غیبت کا نتیجہ ہے کہ غیبت کرنے کی وجہ سے انہوں نے گویا کہ اپنے بھائی کا جن کی غیبت کی گوشت کھایا، اور قرآن نے یہی کہا اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ غیبت نہ کرو، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ اپنے مردار بھائی کے گوشت کو کھاؤ؟ جس طرح یہ ناپسند ہے، آدمی کو غیبت سے بھی اپنے آپ کو بہت بچانا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس آیت کی عملی تفسیر ہوئی، آپ نے فرمایا قے کرو، انہوں نے قے کی تو قے کے اندر وہی خون، وہی پیپ، وہی گوشت کے ٹکڑے نکلے۔ کتنی سخت وعید ہے، ذرا ٹھنڈے دل سے سوچے کہ ہمارے معاشرے میں، ہماری بیٹھک میں، ہماری مجلس میں کون سی مجلس ایسی ہے جہاں غیبت نہ ہوتی ہو۔ میں واقعہ سنا رہا تھا حضرت ربعی تابعی رحمت اللہ علیہ کا، بہت بڑے تابعی ہیں، اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اچھی باتیں چل رہی تھی، پھر اس کے بعد لغویات کی طرف رخ پھرا، بے فائدہ باتیں ہونے لگی، پھر اس کے بعد غیبت شروع ہوئی۔ شیطان جو ہمارا دشمن ہے وہ ہوشیار بھی بہت ہے، چالاک بھی بہت ہے، مسلمان کو سیدھا براہ راست گناہ میں مبتلا نہیں کرتا، پہلے نیکیوں کی شکل اختیار کرتا ہے، جال بچھاتا ہے، پھر نیکیوں سے تھوڑا ہٹاتا ہے، گناہ کے قریب کرتا ہے، پھر گناہ میں مبتلا کرتا ہے۔ اس دور میں ہم نہیں دیکھتے، موبائل ہمارے پاس ہے، بھائی کیوں رکھا ہے؟ مولانا ہم تو قرات سنتے ہیں، وعظ سنتے ہیں، ذکر و اذکار کی مجلسیں سنتے ہیں، اصلاحی بیانات سنتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، یقیناً کرتے ہیں۔ کتنی دیر؟ تھوڑی دیر کے لیے، پھر اس کے بعد شیطان کہتا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے کچھ دنیا کی خبر بھی تو رکھنا چاہیے، لہذا دنیا کی جنرل خبریں، جنرل نالج حاصل کرتا ہے، اور دنیا کی خبروں میں 99% جھوٹ ہوتا ہے، مشکل سے 1% سچ ہوتا ہے۔ پھر ضرورت سے ایڈورٹائز لاتا ہے، اور ایڈورٹائز میں بے حیائی اور عیاسی کی تصاویر پیش کرتا ہے، پھر اس کے بعد سیدھا گناہ میں ڈالتا ہے۔ ان ساری چیزوں کے اوپر لے جانے کے بعد آہستہ سے دھیرے سے گناہ میں مبتلا کرتا ہے۔ پہلے عورتوں کی تصاویر دکھاتا ہے، لباس دکھاتا ہے، پھر آگے جیسے رات کا وقت گزرتا ہے بلو فلم میں مبتلا کرتا ہے۔ ایک دم سے کوئی بھی مسلمان جس کے دل میں ایمان موجود ہے، اللہ کا تقوی موجود ہے، اللہ کا تعلق موجود ہے، عام طور پر ابتدا اس سے نہیں کرتا۔ شیطان ابتدا اچھائی سے کرواتا ہے، پھر ہٹاتا ہے، پھر ہٹاتا ہے، پھر اپنے مقصد میں وہ کامیاب ہوتا ہے، برائی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو ہر گناہ کا یہ حال ہے، گناہوں سے پہلے اچھی شکل اختیار کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، مکاری کرتا ہے، اور اس کے بعد اچھائی پر پردہ ڈالتا ہے اور برائی کو سامنے لاتا ہے۔ ربعی کہتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا، اچھی بات ہو رہی تھی، پھر ایسی ہی بات ہونے لگی، پھر غیبت شروع ہوئی۔ جیسے ہی غیبت شروع ہوئی میں اٹھ کر چلا گیا۔ شریعت کا حکم بھی یہی ہے، جس مجلس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اگر اس مجلس میں غیبت شروع ہو تو حکم یہ ہے، اگر ہمیں طاقت ہے ہاتھ سے روکنے کی تو ہمارے بھائی کو روک دے کہ بھائی غیبت نہ کرے۔ زبان سے روکنے کی طاقت ہے، محبت سے زبان سے روکے کہ بھائی غیبت نہ کرے۔ نہ ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے، نہ زبان سے روکنے کی طاقت ہے، اپنے آپ کو اس مجلس سے الگ کر دے۔ گناہ سے بچنا تو فرض ہے، گناہ کرنا حرام ہے، لہذا طریقہ یہی ہے، ہاتھ سے روکو۔ ہاتھ سے نہیں روک سکتے ہیں، زبان، محبت سے، اخلاص سے، نرمی سے، شفقت سے، لیکن روکو۔ لیکن طاقت نہیں ہے، سامنے ظالم و جابر ہیں
اور ایسی طبیعت کا خبیث آدمی ہے کہ حق بات کہے اور اس کا پارا اوپر چڑھ جائے، مجھے کون کہنے والا ہے؟ یہ خباثت یاد رکھیے، جو رحمان کی نہیں مانتا ہے جھک مار کر شیطان کی ماننی پڑتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا ہم کسی کی نہیں مانتے، ہمیں کون کہنے والا ہے؟ وہ واقعی میں کسی اللہ والوں کی، اللہ کی نہیں مانتا، وہ تو شیطان کی مانتا ہے۔ لہذا رو کے حضرت ربیع کہتے ہیں کہ میں اٹھ کر چلا گیا، کچھ وقت گزر گیا، وقت گزرنے کے بعد مجھے یہ خیال ہوا کہ اب ہمارے دوستوں کی مجلس میں جو غیبت چل رہی تھی وہ ختم ہو گئی ہوگی۔ دوبارہ میں مجلس میں آیا، جب دوبارہ مجلس میں آیا تو آنے کے بعد پھر تھوڑی دیر کے بعد رخ پھرا اور غیبتیں شروع ہوئی۔ حکم تو کیا تھا؟ آنا نہیں چاہیے تھا، لیکن شیطان ہے نا، لے آتا ہے۔ چنانچہ دوبارہ آ گئے ہو اور اچھی نیت سے آئے، اچھے ارادے سے آئے کہ بات ختم ہو گئی ہوگی۔ ان کا آنا بھی صحیح تھا کہ بھئی اچھا ارادہ ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد پھر غیبت شروع ہوئی۔ اب جو غیبت شروع ہوئی تو روکنے کی تو طاقت نہیں تھی، وہ غیبت سننے میں مشغول رہے، صبر کرتے رہے، سنتے رہے۔ میرے عزیز بھائیوں، جس طریقے سے غیبت کا کرنا حرام ہے، غیبت کا سننا بھی حرام ہے۔ سنتے رہے، سنتے رہے۔ اب دیکھو شیطان آگے بڑھاتا ہے، وہ غیبت سے بچنا چاہتے تھے اور شیطان مبتلا کرنا چاہتا تھا، لیکن تابعی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے واقعی میں بھی ہمارے لیے سبق رکھتے ہیں، عبرت رکھتے ہیں، سیکھنے کی چیز رکھتے ہیں۔ اللہ نے خیر القرون کو پیدا ہی کیا ہے خیر کے لیے، صحابہ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، تبع تابعین کا زمانہ، اور اس وقت کے صحابہ، تابعین، تبع تابعین الحمدللہ خیر کے پتلے ہیں، خیر کے مجسمے ہیں، قابل احترام ہے، واجب الاحترام ہے۔ تابعی ہے تو واجب الاحترام، تبع تابعی ہے تو واجب الاحترام، صحابی ہے تو واجب الاحترام۔ چنانچہ ربیع غیبت سننے میں مشغول ہوئے، تھوڑی دیر کے بعد ایک دو جملے غیبت کے طور پر نکل گئے، غیبت کے طور پر نکلے، مجلس ختم ہو گئی، اپنے گھر چلے گئے۔ رات کا وقت ہوا، سوئے، جب آنکھ لگ گئی، نیند آ گئی، تو نیند میں خواب دیکھ رہے ہیں۔ خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک حبشی غلام ہے، انتہائی سیاہ فام، اور اس کے ہاتھ میں ایک تشت ہے، ایک پلیٹ ہے، ایک خانچہ ہے، ایک برتن ہے، اس برتن کے اندر گوشت رکھا ہوا ہے۔ ربیع کہتے ہیں تو میں نے دیکھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ خنزیر کا، سور کا گوشت ہے۔ وہ سیاہ فام آدمی کہہ رہا ہے کہ ربیع اس کو کھاؤ۔ ربیع کہہ رہے ہیں میں تو مسلمان ہوں، یہ خنزیر کا گوشت ہے، اس کا کھانا حرام ہے، میں کس طرح کھاؤں، میں تو نہیں کھاتا۔ وہ سیاہ فام آدمی کہنے لگا تمہیں کھانا پڑے گا۔ کہا کہ نہیں میں تو نہیں کھاتا، حرام ہے، یہ سور کا گوشت ہے، خنزیر کا گوشت ہے، کیسے کھاؤں؟ کہا کہ نہیں تمہیں کھانا پڑے گا۔ یہ منع کر رہا ہے، یہ اصرار کر رہا ہے، یہاں تک کہ اس نے اس خانچے سے، اس برتن سے گوشت اٹھایا اور اٹھانے کے بعد زبردستی ربیع کے منہ میں ڈھونچا، ڈالا، اور گوشت نکال رہا ہے اور ڈال رہا ہے، نکال رہا اور ڈال رہا ہے، اور یہ کوشش کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں، نفرت کر رہے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ ربیع کو متلی آنے لگی، ہم گجراتی میں کہتے ہیں جیو ڈوا والا، طے کرنے سے پہلے، الٹی ہونے سے پہلے ہوتے نا، متلی آنے لگی۔ تو حضرت ربیع کو متلی کی کیفیت ہو گئی اور قے ہونے لگی، لیکن وہ ٹھونستا جا رہا ہے، وہ ٹھوستا جا رہا ہے، وہ ڈالتا جا رہا ہے۔ حضرت ربیع کہتے ہیں کہ میں نے یہ خواب دیکھا، اور جب یہ عالم آیا تو اتنی تکلیف ہوئی، اتنی پریشانی ہوئی کہ اسی پریشانی میں میری آنکھ کھل گئی۔ اب وہ تو خواب تھا، کوئی حقیقت نہیں تھی، نہ وہاں گوشت تھا، نہ خنزیر کا گوشت تھا، نہ، وہ تو خواب تھا۔ کہا کہ جب میں اٹھا تو بہت پریشان ہوا۔ اس کے بعد یہ حال ہوا، جب بھی میں کھانے بیٹھتا تھا
تو اپنی کھانے کی حلال پکائی ہوئی چیز، حلال تیار کی ہوئی چیز جب بھی کھانے کے لیے بیٹھتا تھا تو اس سے خنزیر کے گوشت کی وہی بدبو آتی تھی جو میں نے خواب میں سونگھی تھی۔ حضرت ربیع فرماتے ہیں اس کا اثر 30 دن یعنی برابر 1 مہینے تک رہا، کہ 1 مہینے تک جب بھی کھانے بیٹھا اس کھانے سے خنزیر کے گوشت کی بو آ رہی ہے اور میں پریشان ہوں۔ تنبیہ کی جا رہی ہے، گناہ ہے، گناہ کا اثر ہے، گناہ کی بدبو ہے، گناہ کی نحوست ہے، گناہ کی بے برکتی ہے۔ میرے بھائی صحیح بات یہ ہے، ہر گناہ کی نحوست ہے، ہر گناہ کی بدبو ہے، لیکن ہمارے قلوب گناہ کر کر کے گندے ہو چکے ہیں، اور گندے ہونے کی وجہ سے اس گندگی کا ہمیں احساس نہیں ہے۔ ایک آدمی ہے، عطر کی دکان پر بیٹھتا ہے، کاروبار کرتا ہے، عطر بیچتا ہے، اس کا دل و دماغ ہمیشہ خوشبو سے معطر ہے، خوشبو سے اس کا دماغ حشاش اور بشاش ہے۔ اس کے سامنے بدبو آتی ہے تو فوراً بدبو کا احساس ہوتا ہے، اس کی طبیعت پر اثر پڑتا ہے، وہ بے چین و بے قرار ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس نے خوشبو کو اچھی طریقے سے سونگھا ہے اور خوشبو والے ماحول میں رہا ہے، معمولی بدبو آتی ہے تو اس کی طبیعت پر اثر پڑتا ہے اور بدبو سے اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن ایک آدمی رات دن بیت الخلاء کی صفائی میں رہے، رات دن اس گندگی میں رہے، اس کو اس کا احساس ہوتا ہے؟ احساس نہیں ہوتا ہے، کیونکہ رات دن اسی میں لگا رہتا ہے، رات دن اسی کو اٹھاتا ہے، رات دن اسی کو صاف کرتا ہے۔ اس کی قوت حسیہ ختم ہو چکی ہے، اب اس کے لیے تمیز نہیں ہے کہ اس میں بدبو ہے یا نہیں۔ سامنے سے گزرنے والا تو محسوس کرتا ہے کہ دور سے بدبو آ رہی ہے، وہ سامنے ہے، سر پر ٹوکرا ہے، لیکن اس کو بدبو نہیں آتی۔ میرے بھائیوں، گناہ کر کر کے، گناہ کے نتیجے میں ہمارے دل و دماغ ایسے بدبودار ہو گئے ہیں کہ کسی گناہ کی بدبو کا ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے شیخ الحدیث اور صدر المدرسین تھے۔ ان کے حالات میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ کہیں دعوت میں گئے، کسی متعلق نے دعوت کی، دعوت میں گئے، دعوت میں جو کھانا کھایا تو 1-2 لقمے کھائے، وہ کھانا کوئی حرام کا نہیں تھا، وہ کھانا شبہ والا تھا، شبہ تھا کہ یہ حرام کمائی کا ہو، یقین نہیں تھا، اس کا بھی امکان تھا کہ نہیں حلال کمائی کا ہو، اس کا بھی امکان تھا نہیں حرام کمائی کا ہو، یقین نہیں، شبہ۔ حضرت فرماتے ہیں کہ 1-2 لقمے پیٹ میں گئے، پیٹ میں جانے کے بعد طبیعت میں فوراً پریشانی پیدا ہوئی، بے چینی اور بے قراری پیدا ہوئی، اور 6 مہینے تک اس 1-2 لقمے کا اثر رہا کہ طبیعت میں برائی کے خیالات اٹھتے تھے، گناہوں کے خیالات اٹھتے تھے، گناہوں کی طرف طبیعت مائل ہوتی تھی، وہ شبہ والا 1-2 لقمہ پیٹ میں جانے کی وجہ سے۔ کیوں؟ انسان کی غذا اچھی ہوتی ہے، دل و دماغ اچھے بنتے ہیں۔ انسان کی غذا حرام ہوتی ہے، مشتبہ ہوتی ہے، انسان کا دل و دماغ خراب ہوتا ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے، نہ ہمارے رزق کے ٹھکانے ہیں، نہ ہماری کمائی کے ٹھکانے ہیں۔ اس وجہ سے ہمارے قلوب، ہمارے ذہن اتنے گندے ہو چکے ہیں، اتنے گندے ہو چکے ہیں کہ چھوٹا سے چھوٹا گناہ تو بہت دور کی بات، بڑے سے بڑا گناہ ہو، اس کی بدبو کا ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ اللہ کے پاکیزہ بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آج بھی ان کو یہ دولت عطا فرمائی ہے کہ وہ گناہ کی بدبو کو دیکھ لیتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ قد و قامت کے اعتبار سے چھوٹے قد کی تھی۔ ازواج مطہرات میں سے کسی زوجہ مطہرہ نے کہہ دیا کہ وہ تو ٹھنگنی ہے، بٹکی ہے، ٹھنگنی ہے، چھوٹے قد کی ہے، لیکن زبان سے نہیں کہا، صرف اشارہ کیا کہ وہ صفیہ تو ایسی ہے، یعنی اشارے سے غیبت ہوئی،
زبان سے نہیں ہوئی، خالی اشارے سے کہ وہ ایسی ہے، لیکن غیبت ہوئی۔ معلوم ہوا غیبت جس طرح زبان سے ہوتی ہے، غیبت اشاروں سے بھی ہوتی ہے۔ کتنی بری چیز ہے مجھے بتلانا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ مطہرہ کو یہ کہتے اشارہ کرتے ہوئے سنا کہ صفیہ ٹھنگنی ہے، بٹکی ہے، تو اس اشارے پر فرمایا کہ تیرے اشارے سے، اس طرح غیبت کرنے سے، اشارہ کرنے سے اس میں اتنی بدبو پیدا ہو گئی، اتنی بدبو پیدا ہو گئی کہ اگر یہ بدبو سمندر میں ڈال دی جائے تو سمندر بدبودار ہو جائے۔ اللہ ہمیں وہ فراست نصیب فرمائے، وہ ذوق نصیب فرمائے، وہ پاکیزہ طبیعت نصیب فرمائے کہ ہم دیکھ سکیں کہ بدبودار چیز کون سی ہے، خوشبودار کون سی چیز ہے، نیکیوں کی خوشبو کیا ہے اور برائیوں کی بدبو کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ احساس نصیب فرمائے۔ میرے بھائی، اس دور میں جہاں سارے گناہوں سے بچنا بے انتہا ضروری ہے، ہمیں اپنی مجلسوں کو غیبت سے دور رکھنا، غیبت سے بچانا بے انتہا ضروری ہے۔ مجھے عرض یہ ہے، آدمی پہلے گنہگاروں کی غیبت کرتا ہے، بدکاروں کی غیبت کرتا ہے، پھر عام انسانوں کی غیبت کرتا ہے، پھر نیکوکاروں کی غیبت کرتا ہے، پھر علماء کی غیبت کرتا ہے، پھر مشائخ کی غیبت کرتا ہے۔ شیطان اس کو پہنچاتا ہے، آگے وہ حضرات تبع تابعین اور صحابہ پر بھی نقد کرنے لگتا ہے۔ ہر چیز کی ابتدا دیکھنے میں چھوٹی ہوتی ہے، لیکن انتہا بے انتہا خراب ہوتی ہے۔ ارادہ کرے، ہمت کرے کہ انشاءاللہ ہم اپنی مجلسوں میں غیبت سے اپنے آپ کو بے انتہا بچائیں گے، غیبت نہیں کریں گے، اور جہاں کوئی ہمارا بھائی، ہماری بہن غیبت میں مبتلا ہے، ہم محبت سے، شفقت سے اس کو روکیں گے اگر طاقت ہے، اور اگر طاقت نہیں ہے وہاں سے ہٹ جائیں گے۔ حق تعالی شانہ نے جو باتیں کہی